ایک دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ صحابہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فرمایا، کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، ایک دعا جو زمین کو اپنی گرفت میں لے لے گی، ایک عجیب و غریب جانور جو انسانوں سے بات کرے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق مغرب اور عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور آخر میں ایک خوفناک آگ جو تمام انسانوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی میدان محشر میں دھکیل دے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کی کل آبادی کا 1% بھی نہ ہونے والے یہودی فلسطین، عراق، شام اور دیگر جگہوں پر لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن 2 ارب سے زائد مسلمان اس کے باوجود آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو چکی ہے۔ اگر تمام مسلمان ایک ہو جائیں تو دنیا کی ہر یہودی کے مقابلے میں 133 مسلمان کھڑے ہوں گے۔ پھر بھی مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ہر میدان میں پیچھے ہیں۔ ہمیں امام مہدی کے ظہور کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ آخری زمانے میں اسلام کے دشمن مسلمان پر ایسے حملہ آور ہوں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اللہ دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف نکال دے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف ڈال دے گا۔ اگر حدیثوں پر غور کریں تو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ آخری دور ہے۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور اب بڑی نشانیاں بھی جلد شروع ہوں گی۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اہل بیت میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ وہ عام بچوں کی طرح بڑھے گا اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے گا۔ پھر ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے گا۔ اس تبدیلی کے بعد اس میں ایک بادشاہ اور رہنما کی تمام خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر مکہ میں لوگ اسے اپنا رہنما تسلیم کریں گے۔ وہ مسلمانوں کے ایک فوج بنائے گا اور آہستہ آہستہ مضبوط ہو کر یہودیوں، عیسائیوں اور کفار کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات دلائے گا۔ دشمنوں کو شکست دے کر وہ پوری دنیا کو امن و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ امام مہدی ہوں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے صرف امام مہدی کے آنے کا انتظار کریں۔ یاد رکھو، امام مہدی ایک رہنما ہوں گے، ان کی طاقت ہم اور تم ہوں گے۔ ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ جب امام مہدی علیہ السلام دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے تو ایک اور شخص اپنے عجیب کاموں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہو جائے گا۔ اس کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ وہ لوگوں کو بیمار کرے گا، بارش برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا اور کئی عجیب و غریب کام کرے گا۔ یہ شخص اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ اس کے دھوکے میں آ کر اسے اپنا خدا ماننے لگیں گے۔ جو کوئی بھی اس کی خدائی کو جھٹلائے گا وہ اسے سخت سزا دے گا۔ یہ شخص پوری دنیا کو ظلم اور اندھیرے سے بھر دے گا۔ یہودی اسے اپنا مسیحا مانیں گے۔ یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ اسلام کا بڑا دشمن دجال ہوگا۔ دجال اتنا طاقتور اور خطرناک ہو جائے گا کہ مسلمان اور ان کے رہنما امام مہدی اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ اپنا سچا مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بہت سے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور انہیں اللہ کا بندہ مانیں گے۔ پھر دنیا میں فتنہ و فساد ختم کرنے کے لیے ایک عظیم جنگ ہوگی جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہودی اسے آرمیگڈون کہتے ہیں۔ یہ جنگ شام میں شروع ہوگی اور اتنی شدید ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ دنیا لاشوں سے بھر جائے گی۔ اس جنگ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں دوبارہ امن و انصاف قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی 7 سال حکومت کرنے کے بعد وفات پا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور پھر مسلمانوں کی قیادت سنبھال لیں گے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر حکومت کریں گے، لیکن پھر ایک دن زمین ہلنے لگے گی اور دور دور سے چیخ و پکار سنائی دے گی۔ لوگ خوف سے لرزنے لگیں گے۔ اچانک انہیں عجیب و غریب مخلوق دکھائی دے گی جن کے چہرے چھوٹے چھوٹے اور سفید ہوں گے۔ وہ یاجوج ماجوج ہوں گے۔ یہ لوگ دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ تمام کھانے پینے کی چیزیں اور پانی ختم کر دیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر فریاد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد دنیا میں دوبارہ خوشی اور امن ہوگا۔ سب لوگ مسلمان ہوں گے اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا جائیں گے۔ ان کی وفات کے بعد لوگ دوبارہ اسلام چھوڑ دیں گے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا جو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس دن کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک عجیب و غریب جانور دابۃ الارض کو زمین پر بھیجے گا جو صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ اس کا جسم مختلف جانوروں کے اعضاء کا مجموعہ ہوگا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے لوگوں پر نشان لگائے گا۔ مومنوں کے چہرے چمک اٹھیں گے اور کفار کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس جانور کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا بھیجیں گے جو تمام مومنوں کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد صرف کفار دنیا میں باقی رہیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک خوفناک آگ بھیجے گا جو یمن سے نکلے گی اور تمام انسانوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گی۔ اس وقت کے زندہ انسان ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ سبسکرائب